الله من قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعثر الباقرية والآثار الجابرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الطلبية والنقاوة النبوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده أمرا لك في النبائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأصدق الصادقين وقوله بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فمن فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم صل على محمد. معزز سامعین حضرات، حاضرین مجلس، آپ سبھی حضرات سے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شمیم کاظم ابن اعظم کاظم اور تمام جملہ مومنین مومنات کی روح کو احسار کرتے بحق محمد وآل محمد سے. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، دوستان عزیز، دعائے فاطمہ زہرا آدم داران
ہے سید الشہداء، دلوں میں محبت علی رکھنے والوں، آنکھوں میں غم حسین کی نمی رکھنے والوں، لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے مجھے آج اس لباس تقویٰ، لباس رسول میں اپنے ہی یہاں پر مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کروایا۔ میں ناآشنا نہیں ہوں، نہ ہی آپ لوگ میرے لیے ناآشنا ہیں، بس تھوڑا سا وقت تھا، تھوڑا سا زمان تھا، تھوڑی سی مدت تھی جس نے ہم دونوں کے درمیان میرے چہرے کو آپ سبھی حضرات کے سامنے سے تھوڑا سا دور رکھا اور آپ سبھی حضرات کے چہروں کو میرے سامنے سے تھوڑا سا دور رکھا۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں محبت علی کو رکھا، محبت اہل بیت کو رکھا، اور اس طریقے سے رکھا کہ جیسے ایک بھائی کا خون بھائی سے ملا ہوا ہوتا ہے، ایک بھائی کا خون بھائی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کیونکہ اگر ایک بھائی کے سامنے کوئی دوسرے بھائی کو انگلی دکھاتا ہے تو خون کھولنے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہمارے سامنے کوئی اہل بیت پہ یا مولا علی علیہ السلام پہ اگر کوئی انگلی دکھائے تو ہمارا خون کھولنے لگتا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو اپنا موضوع سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی سب سے مشہور اور معروف آیتوں میں سے ایک ہے کہ جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ آیت پڑھ دی۔ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب، پہنچا دو، بتا دو، کہہ دو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر تم نے اس کو نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، اور خدا تمہیں لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، خدا تمہیں لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک پروردگار قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ آیت پڑھ دی، ترجمہ ہو گیا۔ اب سنیے، یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ جب تم سے پوچھے تو کہہ دینا قل هو اللہ احد۔ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دینا اللہ احد ہے۔ واحد اور احد میں فرق ہے۔ واحد اسے کہتے ہیں جس کا آدھا ہو جائے، احد ہو اسے کہتے ہیں جس کا آدھا بھی نہ ہو سکے۔ فہم افراد کا مجمع ہے، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور سنیے، وہ پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے، جو جب کچھ بھی نہ تھا تب بھی تھا اور جب کچھ بھی نہ رہے گا تب بھی رہے گا، یا جملہ بدل کر کہوں کہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس نے فرمایا کس میں؟ قرآن مجید میں، قرآن مبین، قرآن حکیم، قرآن شریف، اس میں جو محکم ہے، جو مستحکم ہے، جو معتبر ہے، اس میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ سنیے یہ قرآن کیا ہے؟ پہلا پارہ، دوسرا سورہ، پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلے کیا ہے؟ حروف مقطعات۔ آیت آگے بڑھتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شک کرے نہیں سمجھے، نہیں سمجھانا پڑے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جو شک کرے وہ کافر، اور جو شک کرے وہ کافر۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو قرآن ثابت پر شک کرے وہ تو کافر، اور جو قرآن ناطق پر شک کرے، جو قرآن ناطق پر شک کرے وہ بدرجہ اولا کافر ہے۔ ایک سلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد۔ بدرجہ اولا کافر ہے۔ آئے گا
آگے بڑھتی کیا؟ ہدی للمتقین، ہدایت کرتی ہے متقین کو. آپ اذان دیتے ہیں، اقامت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. تو سمجھ میں آیا یہ کتاب ہدایت اسے ہی کرتی ہے جن متقین کے امام علی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کس پر یہ قرآن نازل ہوا؟ اللہ کے حبیب پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے نبی پر. آئیے ایک ڈفرنس بتاتا ہوں آپ لوگوں کو خلیل اور حبیب میں. خلیل کسے کہتے ہیں اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے. خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے. خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرے. حبیب اسے کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے. اب سنیے اسی قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کیا؟ سورہ آل عمران آیت 144. سنیے وما محمد الا رسول، محمد تو ہے ہی نہیں سوائے رسول کے. پھر سنیے کیا فرمایا سورہ النجم تیسری آیت وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا نبی تو بیان ہی نہیں کرتا مگر وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. اس آیت کا پڑھنے کا ایک مقصد ہے، آپ سبھی حضرات بس توجہ رکھیں. کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہمارا نبی تو بیان ہی نہیں کرتا مگر وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. تو سمجھ میں آیا کہ جو بھی رسول خدا بیان کرتے ہیں زبان رسول کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ زبان رسول کی ہے، کلام خدا کا ہے. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی مجلس کو زینت دیں علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. اب آگے بڑھتے ہیں. کیا کہا؟ آیت ہو گئی، ترجمہ ہو گیا. اب آپ لوگوں سے بہت توجہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اس آیت میں پروردگار کا لہجہ تھوڑا بدلا سا نہیں لگا؟ پروردگار عالم جو حبیب ہے، جس سے خود خدا محبت کرتا ہے، اس سے کہہ رہا ہے اے رسول اگر تم نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا تم نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. آیت کا لہجہ بدلا ہوا ہے. پروردگار عالم اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول پہنچا دو، کہہ دو، بتا دو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے بیان کیا جا چکا ہے، نازل کیا جا چکا ہے، اس کو پہنچا دو. اگر تم نے اس کو بیان نہیں کیا، اس کو نہیں بتایا تو تم نے کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا. اللہ اکبر. کیا رسول خدا نے پہلے کوئی کام انجام نہیں دیا؟ نماز پہنچائی خدا کے حکم سے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ بلغ. لفظ بلغ. پروردگار عالم نے اتنا کام لیا اپنے رسول سے، اتنے امور پہنچانے کے لیے کہا، اتنے احکامات پہنچانے کے لیے کہا. کسی بھی آیت میں لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا، یا کسی بھی کام کے لیے لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. بہت توجہ چاہتا ہوں. پروردگار کا لہجہ بدلا ہوا ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ اے رسول پہنچا دو جو تم پر تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا جا چکا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، سنیے گا. پروردگار عالم نے روزے کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. نماز کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. حج کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. جہاد کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. خمس کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. جہاد کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. تولہ کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا، لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. اور بھی دیگر احکامات ہیں جن کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ بیان کرو، لیکن قسم خدا کی کہوں گا کہ لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. اب میں غالب پروردگار عالم کی بارگاہ میں دستے جب چھوڑ کر سوال کرنا چاہتا ہوں، پروردگار مجھے بتا کہ تو نے اتنے سارے احکامات، اتنے سارے امور اپنے رسول سے بھجوائے، اپنے رسول سے کہلوائے، لیکن کسی بھی آیت میں کسی بھی کام کے لیے لفظ بلغ کا استعمال نہیں کیا. کیا وجہ تھی جو اس آیت میں لفظ بلغ کا استعمال کر دیا؟ اب آواز قدرت آئے گی، اے غالب، اے نادان، تو نہیں جانتا کہ ہمارا ایک مقصد ہے
لفظ بلغ کا استعمال کرنا. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں اس آیت میں کہ علی کی ولایت ایک طرف، سارے کام ایک طرف. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت ایک طرف اور سارے کام ایک طرف. سنیے گا، علماء اصول فقہ کا کہنا ہے کہ لفظ امر کا ظہور وجوب پر ہوتا ہے. علماء تصدیق کریں گے، ایران سے پڑھ گیا ہے 5 سال. سنیے گا، علماء اصول فقہ کا کہنا ہے کہ امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ لفظ بلغ امر باب تفعیل سے پر وزن میز یعنی تمیز دو، بلغ یعنی تبلیغ کرو. تو اب سمجھ میں آیا کہ جب یہ امر ہے تو رسول خدا پر بھی واجب ہے کہ تبلیغ کریں، اور رسول کہتے ہی اسے ہے کہ جو اپنے کام کو بخوبی انجام دے. تو اب رسول پر واجب تھا کہ اس بات کو پہنچائیں. اب آگے بڑھیے. بہت توجہ چاہتا ہوں آپ سبھی حضرات سے کہ ہر چیز واجب ہے، لیکن کتنے سال پر؟ لڑکا ہو تو 15 سال پر. اس کے علاوہ بھی 2 شرائط اور ہیں، لیکن کلن شرط یہ کہ کم سے کم 15 سال کا ہو جائے. لڑکی کم سے کم 9 سال. خوب. لڑکا نماز واجب ہوتی ہے کتنے سال پر؟ روزہ واجب ہوتا ہے کتنے سال پر؟ حج واجب ہوتا ہے کتنے سال پر؟ لڑکا ہو تو 15 سال، لڑکی ہو تو 9 سال. بہت توجہ چاہتا ہوں. لڑکا ہو تو 15 سال پر، لڑکی ہو تو 9 سال پر. لڑکا ہو تو 15 سال پر، لڑکی ہو تو 9 سال پر. واحد ولایت علی ایسی چیز ہے جو پیدا ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے. عمر کی کہتے ہیں کہ اس میں جیسے ہی پیدا ہوتا ہے واجب ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ روزے رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، 15 سال کی شرط ہے. جس شخص کے دل میں ولایت علی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، روزہ رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، حج کر لیں، جہاد دے لیں، خمس ادا کر دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر لیں، تولا تبرع کر لیں، لیکن اگر ولایت علی دل میں نہیں ہے تو سارے اعمال فضول، ورنہ سارے اعمال قبول. صلوات پڑھتے نا محمد والے محمد. اگر محبت علی دل میں ہے تو سارے اعمال قبول، ورنہ سارے اعمال فضول. اب آگے بڑھتے ہیں. خدا کا حکم ہوا کہ پیغام کو پہنچا دو. اب رسول خدا کا آخری حج ہے، رسول خدا آخری حج سے واپس آ رہے ہیں. رسول خدا نے کہا کہ بحکم خدا جب انہیں یہ پیغام پہنچانا ہوا، غدیر خون کے میدان میں رکے، قافلے کو روکا. غدیر کے معنی آپ لوگ شاید مجھ سے بہتر جانتے ہو. جو میں نے دیکھا وہ کیا ہے؟ تالاب یا آبگیر کے، لیکن دوسری جگہ بھی دیکھا تو کیا ملا؟ چٹیل میدان یا بنجر زمین. بنجر زمین مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہو کہ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اناج پیدا نہ ہوتا. اس زمین پر رسول خدا نے اپنے قافلے کو روکا. روکنے کے بعد کہا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے، جو لوگ آگے نکل گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جائے. کچھ لوگ رسول خدا کے پاس ہے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، ایسی کون سی بات ہے کہ آپ آگے والوں کو پیچھے بلوا رہے ہیں اور پیچھے والوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی بات ہو آپ بتا دیں، ہم پہنچا دیں گے. تو رسول خدا نے کہا نہیں، یہ پیغام ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب موجود ہو. یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، بلکہ خاص ہے. اب علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آگے اور پیچھے سے لینا دینا نہیں ہے. اصل مقصد رسول خدا کا بیان کرنا ہے. وہ سنیں، اصل مقصد کیا ہے رسول خدا کا بیان کرنا؟ آگے سے مراد ہے مستقبل، پیچھے سے مراد ہے ماضی.
آگے سے مراد ہے مستقبل، پیچھے سے مراد ہے ماضی۔ رسول خدا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ولایت علی وہ ولایت ہے جو مستقبل میں بھی واجب ہے، ماضی میں بھی واجب تھی۔ سمجھ میں آیا؟ جب تک جناب آدم نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا، تاج نبوت نہیں ملا۔ جب تک شیش نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا، تاج نبوت نہیں ملا۔ جب تک ابراہیم نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا، تاج نبوت نہیں ملا۔ جب تک اسماعیل نے ولایت علی کو قبول نہیں کیا، تاج نبوت نہیں ملا۔ جملہ بدل کے کہوں، 1,23,999 نبیوں نے جب تک ولایت علی کو قبول نہیں کیا، تاج نبوت نہیں ملا۔ ٹھہر کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اما جب تک ایک نبی کو بغیر ولایت علی کے تاج نبوت نہیں مل سکتا، ہم خاک انسان کو بغیر ولایت علی کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ولایت علی کو قبول نہ کر لے، تاج نبوت نہیں ملتا۔ ہم خاکی انسان کو بغیر ولایت علی کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک سلوات پڑھتے مل کر محمد والا انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا، رک کر ٹھہر کر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے بہت توجہ چاہتا ہوں، آج کل منڈاولی میں بہت چل رہا ہے سب۔ اب سنیے، ایسے نہیں، سنیے، علماء پھر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سنو، آگے اور پیچھے کے چکر میں نہ رہو کہ آگے والوں کو بتانا تھا یا پیچھے والوں کو بتانا تھا۔ سنو، آگے والوں سے مراد یہ ہے کہ جس نے ہم کو ہمارے اعتبار سے کم سمجھا وہ بھی گمراہ، جس نے ہم کو ہمارے حساب سے ہمارے مرتبے سے کم سمجھا وہ بھی گمراہ۔ مرکز ہدایت ہم ہیں، جو ہمارے ساتھ ملحق ہے وہ نجات یافتہ ہے۔ نہیں سمجھ میں نہیں ہے، آپ سمجھ میں آئے گا، سنیے کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ نجات یافتہ ہے، جو ہم سے آگے نکل گیا وہ بھی گمراہ، جو ہم سے پیچھے وہ بھی گمراہ۔ سمجھ میں آیا؟ جس نے ہم کو ہمارے اعتبار سے کم سمجھا وہ بھی گمراہ، جس نے ہم کو ہمارے حد سے زیادہ سمجھا وہ بھی گمراہ۔ سنو، کھول کر کہتا ہوں، سنو، جس نے ہم کو کم سمجھ کر اپنے جیسا انسان سمجھا وہ بھی گمراہ، جس نے ہم کو ہماری حد سے تجاوز کر کے خدا سمجھا وہ بھی گمراہ۔ سمجھ میں آیا؟ علی علی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، خدا خدا ہے، علی علی ہے، نبی نبی ہے۔ بعد خدا بعد نبی سب سے بڑا علی علی۔ حد یاد رکھے، علی کی کیا ہے، نبی کی کیا ہے، خدا کی کیا ہے۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے۔ اگر حد سے تجاوز کرو گے گمراہوں میں کہلاؤ گے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد والے میں۔ سنیے سلامت رکھے گا کہنے والا بہت ہوتا ہے۔ سنیے، رسول حکم خدا، رسول خدا نے کہا کہ قافلہ روکا جائے، رک گیا۔ پیچھے والوں کا انتظار ہوا، وہ بھی آ گئے۔ آگے والے جو آگے نکل گئے تو ان کو بلایا، وہ بھی آ گئے۔ اب جب سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو رسول خدا نے کہا کجابے اتارے جائیں، کجابے اتارے جائیں۔ مولانا بہت توجہ چاہتا ہوں آپ سے بالخصوص، کسی کے سمجھ میں آنا ہے آپ کے ضرور آنا چاہیے۔ ایک سلوات پڑھا محمد والے۔ رسول خدا نے کہا کہ کجابے اتروائے جائیں۔ ایک شخص آیا رسول خدا میں کہتا ہے یا رسول اللہ کجابے اتروانے کا کیا مقصد ہے؟ کہا نہیں سمجھتے، کچھ ایسے ہیں جو میدان سے فرار اختیار کیا کرتے ہیں۔ سمجھے کجابے اتروانے کا مطلب؟ کجابہ اترا، منبر بنا۔ اب ایک شخص پھر آگے بڑھتا ہے اور سوال کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کو اگر کجابے اتروا کے منبر ہی بنوانا تھا تو مکے سے منگوا لیتے، مدینے سے منگوا لیتے، تھا ہی کتنی دور۔ آپ کو اگر کجابے اتروا کے منبری بنوانا تھا تو آپ مدینے سے منگوا لیتے یا مکے سے منگوا لیتے، تھا ہی کتنی دور۔ اب رسول اللہ کہتے ہیں سنو،
کہتے ہیں کہ مکے کا ممبر اور ہے، مدینے کا ممبر اور ہے، غدیری ممبر اور ہے۔ جب جب یہ ممبر دیکھا جائے گا ولایت علی یاد آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ممبر بن گیا، رسول خدا ممبر پر گئے، جانے کے بعد خدا کی حمد و ثنا کی، خدا پر درود و سلام بھیجا، اور پھر کہا ایھا الناس، ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد کہا کہ اے لوگوں، کیا میں تمہارے نفوذ پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا میں تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا لیڈر نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رہنما نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رہبر نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں آپ ہمارے نفوذ پر قدرت رکھتے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں۔ پھر رسول اللہ نے کہا، علی کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے پاس کھڑا کیا، ہاتھ کو پکڑا، اور ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اور اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھایا، یہاں تک کہ رسول خدا کی بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ اور اٹھانے کے بعد کہا، کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ نہیں، رسول خدا نے مولا علی کو بلایا، بلانے کے بعد اور اٹھایا اور اٹھایا اور اٹھایا، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ نہیں، بلکہ اس حیدر کو جس نے خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑا، اس حیدر کو رسول خدا نے ایک ہاتھ سے اتنا اوپر اٹھایا کہ مولا علی ایک پیر پر نظر آنے لگے، اور پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے لیے علی مولا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے دوش پر بٹھایا، اپنے دوش پر بٹھایا۔ سنیے، جب رسول خدا نے مولا علی کو اپنے دوش پر بٹھایا، جب بیٹھایا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آفتاب نبوت کے سامنے مہتاب امامت نظر آنے لگا۔ اور پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ فوراً آیت آئی کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تم پر تمہارا دین تمام کر دیا گیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے اور تم پر ساری نعمتیں تمام کر دی گئی ہیں، اور خدا نے اس دین کو، اور خدا اس دین سے راضی ہے، یا اس دین کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، استفا کر لیا۔ فوراً پروردگار عالم نے کہا، کیا کہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کیا کہا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ کہا یا علی یاد کرو جنگ احد، رسول خدا کو جب جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے دوران شیطان نے ندا دی، رسول قتل ہو گئے، رسول مار دیے گئے، رسول دنیا سے چلے گئے، رسول مر گئے، رسول قتل کر دیے گئے۔ پھر علی نے رسول کو اپنے دوش پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس دن احد میں یا علی تم نے رسول کو اپنی دوش پر بٹھا کے بتایا کہ رسول مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، یہ دیکھو میری دوش پر ہے، رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے، رسول زندہ ہے۔ آج ہم نے بدلہ اتار دیا، ہم نے غدیر خون کے میدان میں علی کو رسول کی دوش پر بٹھا کر یہ کہلوا دیا کہ رسول علی 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 رسول کا مسیح ہے، اللہ کا ولی ہے۔ غدیر خون کے میدان میں رسول کی دوش پر بٹھوا کے کہلوا دیا، کیا کہلوایا؟ کہ علی محمد کا وسیع ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اب سنیے، بہت توجہ چاہوں گا اسی بیچ میں۔ نبی سلیمان کو تو آپ سبھی حضرات جانتے ہوں گے، فرزند داؤد،
نبی کے بیٹے نبی، وہ نبی کہ جس کے قبضہ قدرت میں تقریباً پوری دنیا تھی، پروردگار نے سب سے بڑی جو حکومت دی جناب نبی سلیمان کو دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ایک چیٹی نے کہا کہ جو چیٹیوں کی سردار تھی، اس نے کہا اپنی چیٹیوں سے کہ ایک طرف ہو جاؤ، ساودھان ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، نبی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ آواز ہوا کے دوش پر سلیمان نبی کے کانوں میں ٹکرائی، نبی سلیمان وہیں رک گئے، اور رکنے کے بعد اس چیٹی کے سردار کو طلب کیا اور اپنی ہتھیلی پر رکھا، ہتھیلی پر رکھا۔ مجھے اس سے گفتگو نہیں ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ نبی سلیمان میں کیا گفتگو ہوئی چیٹی اور نبی سلیمان میں کیا گفتگو ہوئی، مجھے نہیں معلوم، مجھے بحث نہیں کرنی۔ سمجھ میں آیا؟ پوری کائنات کو نبی سلیمان کی ہتھیلی پر چیٹی تو نظر آ گئے، غدیر خون کے میدان میں رسول خدا کی دوش پر علی نظر نہیں آیا۔ مولا سلامت رکھے، رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا خدا جلی کے رحمت کرے، ایک جملہ بہت معروف ہے، سنیے گا۔ خدا نظر نہیں آتا پھر بھی ہے، عقل میں نہیں آتا پھر بھی ہے، سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی ہے، دیکھنے میں نہیں آتا پھر بھی ہے۔ اے مسلمان، پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جس رسول کے کہنے پر نہ دکھنے والے خدا کو مان رہے ہو، اسی رسول کے کہنے پر دکھنے والے علی کو نہیں مانتے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ مسلمان پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ اسی رسول کے کہنے پر نہ دکھنے والے خدا کو مان رہے ہو، اور غدیر خون کے میدان میں اسی رسول کے دکھانے پر بھی نہیں مان رہے۔ عجیب، عجب۔ اب سنیے، ایک صلوات پڑھنے محمد والے کو۔ رسول خدا جب اعلان ولایت کر دیا، اعلان خلافت کر دیا، اب لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے، بخن بخن یا علی، بخن بخن یا رسول اللہ، مبارکباد دی جانے لگی۔ 3 دن تک، اس 3 دن سے بہت کام ہے، 3 دن تک مسلسل لوگ زاروں قطار مبارکباد دیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ پیغام اپنی طرف سے دیا ہے، مولا کو، علی کو مولا اگر اپنا بھائی سمجھ کر یا اپنا داماد سمجھ کر ولایت دی ہے، خلیفہ بنایا، تو خدا آپ پر عذاب نازل کرے، اور اگر خدا کی طرف سے یہ اعلان ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ پیغام اگر آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے تو خدا آپ پر لعنت کرے، اگر خدا کی طرف سے ہے تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ سنیے گا، اب وہ یہ کہنے کے بعد رسول کی بزم میں بیٹھا رہا، جب تک بیٹھا رہا کچھ نہ ہو۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ بزم سے اٹھے، اور اٹھ کر اس نے تاریخ میں 1 یا 2 قدم آگے چلا، آسمان سے پتھر آیا اور نیچے سے نکل گیا۔ نہیں سمجھے؟ آسمان سے پتھر آیا عذاب کی صورت میں، سر پر آیا اور نیچے سے نکل گیا، عذاب نازل ہو گیا۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر رک کر سنیے گا، کہ جب تک آپ رسول کی بزم میں ہیں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رسول کی بزم میں ہیں عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اب رسول کی بزم سے اٹھا جائے، جیسے ہی اٹھا، پروردگار عالم کے اس نے کہا کیا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے اعلان ہے تو خدا آپ پر عذاب نازل کرے، اگر خدا کی طرف سے تو مجھ پر نازل کرے۔ تو پیغام تو خدا کی طرف سے تھا۔ اب جیسے ہی وہ بزم سے اٹھا، پروردگار نے ایک پتھر نازل کیا اور اس کے سر پر سے نیچے نکل گیا، وہیں پر حارثہ ہلاک ہو گیا۔ اب پھر یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کیا حل جزا
حل جزاء الاحسان الا الاحسان بہت توجہ چاہتا ہوں. پھر یاد کرو یا علی، ہمارے خدا کہہ رہا ہے یا علی یاد کرو ہمارے دین کے مقابلے میں ایک حارث آیا تھا. یہ جس پر عذاب نازل ہوا ہے یہ بھی حارث تھا، حارث بن نعمان فیری. اور جو خیبر میں مارا گیا تھا وہ بھی تھا حارث. سنیے گا کہ پروردگار عالم کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ اے علی ایک حارث تو نے مارا جو میرا دشمن تھا، ایک حارث میں نے مارا جو تیرا دشمن تھا. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اب اعلان ہو گیا، مبارکباد دی جا چکی. 3 دن لگ گئے مبارکباد دیتے دیتے. جیسے اس ٹائم میں ہوتا ہے ویسے اس ٹائم میں بھی ہوتا تھا. جب 3 دن بعد پہنچے تو گھر والوں نے سوال کیا 3 دن کہاں تھے. مثلا 27 کی فلائٹ تھی، فلائٹ سے تو دلی تک آ گئے لیکن دلی میں روک لیا گیا اور پہنچنا تھا 30 کو، گھر پہ 30 کو نہیں پہنچے. اب جب 30 کو پہنچے گھر پہ تو بھائی جس کی زوجہ ہے وہ زوجہ سوال کرے گی، جس کی والدہ ہے والدہ سوال کریں گی، جس کے والد ہیں والد سوال کریں گے، دادا ہے دادا سوال کریں گے، دادی ہے دادی سوال کریں گی. ہر شخص من جملہ ہر شخص سوال کرے گا کہ 3 دن تک کہاں تھے. سب نے سوال کیا 3 دن تک کہاں تھے، 3 دن تک کہاں تھے، 3 دن تک کہاں تھے. تھک ہار کر بتانا پڑا کہ ہمیں رسول خدا نے روک لیا تھا. پھر سوال بنتا ہے کیوں روک لیا تھا؟ ہمیں رسول خدا نے روک لیا تھا. سوال ہوا کیوں روک لیا تھا؟ کہا رسول خدا غدیر کے میدان میں علی کو ولی بنا رہے تھے. رسول خدا غدیر خون کے میدان میں علی کو ولی بنا رہے تھے، علی کو ولی بنا رہے تھے. اب جو بھی محبت کرتا تھا علی سے، جیسے ہی اس نے سنا اس کا دل خوشحال ہو گیا، اور جو بھی علی سے بغض و حسد رکھتا تھا اس کا دل چل کر کباب ہو گیا. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. ہماری عید تو عشیر میں ہی ہو گئی تھی. عشیر میں بتایا تھا، غدیر میں دکھایا تھا. رسول خدا نے دعوت ذوالعشیرہ میں پوچھا کہ میں نبی خدا ہوں، کوئی راہ خدا میں میری کوئی نصرت کرے گا؟ مولا علی کھڑے ہوئے، کہا بیٹھ جاؤ. پھر کہا کہ میں نبی خدا ہوں، کوئی راہ خدا میں کوئی نصرت کرنا چاہتا ہے؟ پھر علی کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا. اب پھر تیسری بار کہا کہ میں نبی خدا ہوں، کوئی راہ خدا میں نصرت کرنا چاہتا ہے میری. اب کے علی کھڑے ہوئے تو علی کو جانشین وحی بنا دیا تھا 10 سال کی عمر میں. سنیے، جو مجھے بیان کرنا تھا میں نے بیان کر دیا. اب ایک مختصر سے سنیں. دین لانے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، دین پھیلانے والے کو ولی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور دین بچانے والے کو حسین کربلا. میں اپنی منزل پہ آ گیا. آج جیسا کہ آپ سبھی حضرات مستحضر ہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا روز ہے. اہل بیت ہمیشہ سے مظلوم رہے اور آج بھی ان کی اعلی اولاد اور ان کے شیعہ ان کے چاہنے والے مظلوم ہی ہیں. رسول خدا کو بھی مسموم کیا گیا، زہر دیا گیا. مولا علی کو بھی زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ضربت لگائی گئی. امام حسن کو بھی زہر دیا گیا. امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا.
چوتھے امام کو بھی شہید کیا گیا، پانچویں کو بھی شہید کیا گیا، چھٹے کو بھی شہید کیا گیا، ساتویں کو بھی شہید کیا، آٹھویں کو بھی، اور یہاں تک کہ ہمارے آخری امام کو بھی شہید کیا جائے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اہل بیت ہمیشہ سے ہی مظلوم تھے۔ کبھی رسول خدا کو شہید کیا گیا تو بی بی فاطمہ کو رونے نہ دیا گیا۔ کبھی امام علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس میں بھی نہ ہونے دیا گیا۔ آہستہ آہستہ میں لے کے چل رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ سلسلہ آگے بڑھتا رہا گیا، امام حسین کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، امام سجاد کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ ہمارے 8ویں امام کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ہمارا یہ امام جو ہے جس کی آج شہادت کا روز ہے، یہ امام ہمارا 7 یا 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہمارا امام یہ 7 یا 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، 7 یا 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور 17 سال تک آپ نے امامت کی۔ 25 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے والد کا اسم گرامی امام رضا، آپ کے والدہ گرامی کا نام یہ سبیکہ خاتون، اور آپ کی مدت حیات 25 سال، آپ کی مدت امامت 17 سال، اور آپ کی یتیمی جو ہے 7 سال میں تھی۔ یہ تھا آپ کا مختصر سا تعارف۔ اب سنیے گا، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، امام کو زہر دیا گیا۔ کس طریقے سے زہر دیا گیا میں بتاتا ہوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، معتصم عباسی ہے جو کہ امام کی بیوی کا چچا یا باپ ہے، اس نے کہا اے بیوی، اگر تم اس کو اپنے امام کو شہید کرنا چاہتی ہو، چھٹکارا پانا چاہتی ہو، تو تم ان کو زہر دے دو، اور اس پھل میں اس پھل میں زہر دینا جو ان کو بہت زیادہ پسند ہو۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، امام کو ان کی بیوی ام الفضل نے انگور میں زہر دے دیا۔ امام نے انگور کو کھایا، 2 یا 4 انگور ہی کھائے تھے کہ امام کے بدن میں زہر پھیلنے لگا۔ امام زمین پر ایک چھوٹے بچے کی طرح تڑپنے لگے۔ امام ایک چھوٹے بچے کی طرح، قسم خدا کی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہمارا نواں امام زمین پر اس طرح سے تڑپ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ تڑپتا ہو، اس طریقے سے اس کی آوازاری کر رہا تھا، اس طریقے سے چلا رہا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، خدا لعنت کرے اس بیوی پر، جب جیسے ہی دیکھا کہ امام کی استغاثہ بلند ہو رہی ہے، اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اے کنیزوں، اور دیر چلاؤ کہ امام کی آواز کوئی سن نہ لے۔ ایک مرتبہ کنیزوں نے چلانا شروع کیا، امام کی آواز اجرے میں قید ہو گئی، امام کی آواز اجرے میں قید ہو گئی، کوئی بھی مدد کو نہ آ سکا۔ میرا امام وہیں پر طرف تڑپ رہا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک اور امام ہے ان دونوں امام میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک ہمارا نواں امام محمد تقی علیہ السلام، ایک ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کو بھی ان کی بیوی نے زہر دیا تھا جس کا نام جودہ بنت اشعث تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسن کو زہر دیا گیا تب ان کو اس قدر سخت زہر تھا کہ جب امام کو دیا گیا، امام کے دل کے ٹکڑے دشت میں گرنے لگے۔ عزاداران مظلوم کربلا، لیکن ایک تسلی تو ہے کہ امام حسن کے پاس ان کی زینب جیسی بہن موجود ہے، حسین جیسا بھائی موجود ہے، عباس جیسا بھائی موجود ہے۔ میرا نواں امام یہ کو تنہا، کوئی بھی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ میرا امام، جزاکم ربکم خیر جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لیکن میں ہاتھ چھوڑ کر امام محمد تقی سے کہنا چاہتا ہوں، اے امام، آپ کو عزت و احترام سے آپ کے دادا امام قاسم علیہ السلام کے بازو میں دفن کر دیا گیا، آپ کے دادا کے پاس دفن کر دیا گیا۔ آپ کے جب امام حسن جب ان کو بیت الشرف سے لے
گیا، تیروں کی بوچھار ہوئی، جنازہ دوبارہ بیت الشرف میں آیا، اس کے بعد جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ اب میں دونوں سے امام میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اے امام اعظم مجھے معاف کیجیے گا، اے امام محمد تقی مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کے جد اور آپ کے بھائی کے مسائل بیان کرتا ہوں کہ آپ کو تو دفن کر دیا گیا جنت البقیع میں، آپ کو دفن کر دیا گیا کاظ میں، ایک اور لاشا تھا کربلا کی جلتی زمین، 3 دن تک بے غور و کفن امام حسین کا لاشا وہی پر غور پر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بذنبك دائم خدا پر اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی نیک حاجات کو قبول فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما، اور ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے امام کی ظہور میں تاجیل ربنا تقبل منا اللهم صل سمیر جان